سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-गादी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार सुबह सवेरे उठने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں، رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں، اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کو نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ایسا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں جنتیوں کی علامات کیا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ایسے لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، سچا اور پختہ ایمان رکھتے ہوں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوں، اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوں۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں قرآن مجید میں قریباً 36 مقامات پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی بیشتر آیات میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، جو مستحق ہوں گے، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس طرح کی قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں جن میں جنتیوں کی جو ہیں وہ بتایا گیا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، جنتیوں کی خصوصیات کیا ہوں گی۔ جس طرح قرآن حکیم کے ایک آیت میں آتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر سے پاک ان کی چال ہوتی ہے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ تہذیب سے گرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں، ان سے پہلو تہی کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے۔ ناظرین کرام، میں اگر مختصر صرف ایک لائن میں یہ بات عرض کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 63 سالہ حیات ظاہری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا عمل کرنے کے لیے اس پہ جو عمل کر دے گا، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جائے گا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرے گا، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرے گا، بس یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی جنتیوں کی پہچان اور نشانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت طویل احادیث ہیں، اس میں ایک کثیر تعداد ہے احادیث مبارکہ کی جن میں جنتیوں کے اوصاف، ان کی شناخت بتائی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند، پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ ایسے چمکتے ہوں گے جیسے آسمان کا روشن ترین ستارہ، وہ نہ بول و براز کی ضرورت محسوس کریں گے جنت میں، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سے رطوبت نکلے گی، ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی ایسی خوشبودار لکڑی جلے گی جس کی خوشبو بڑی پاکیزہ ہوگی، ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، وہ سب یکساں ساخت کے اپنے باپ آدم کی صورت پر 60 ہاتھ بلند و قامت کے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک منادی کرنے والا یہ منادی کرے گا اے جنتیو، تمہارا اب یہ مقدر ہے
کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم ہمیشہ سکھی رہو گے، کبھی دکھی نہ ہوگے۔ یہی مطلب قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی ہے کہ اور جنت والوں میں منادی کی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے کیے تھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تم قرآن سے اس کی تصدیق چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو، پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث پاک فوری ابھی احاطہ خیال میں آ گئی کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو میں ان کو رمضان کا مہینہ کیوں عطا کرتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ منشائے ایزدی جو ہے، منشائے الہیہ جو ہے وہ یہ ہے لوگوں کو دوزخ میں بھیجنا نہیں۔ اللہ کریم تو چاہتے ہیں یہ سب جنت میں چلے جائیں، خود لوگ اپنے اعمال کی، ہم لوگ اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پر وہ بھاگ بھاگ کر چلے جائیں دوزخ میں تو الگ بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ جنتی بن جائیں، وہ جنت میں جائیں۔ آج میری اس بزم میں میرے ساتھ شریک ہیں، میرے اسٹار ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ سید زین العابدین ہیں، نوجوان اسکالر، بڑے نیک سید زادے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ میری ان کے لیے بڑی دعائیں۔ زیادہ شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب۔ مجاہد بھی آپ کو معلوم ہے شاعر، ادیب اور بڑا خوبصورت لکھاری ہے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، جنتیوں کی پہچان بتا دیں۔ ایک تو آپ ہیں جو حافظ قرآن ہوگا، اس کے والدین کو بھی تاج پہنائے جائیں گے، سید زادہ بھی حافظ ہے، تو آپ کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ہمارے آج اجداد حافظ تھے، اس لیے کبھی کبھی میں اپنے والد گرامی سے کہتا تھا کہ 11 تو اوپر ہے ہی نا، حافظ تو کچھ نہ کچھ تو ہمارا کام بن جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے انٹرو میں جتنی آیتیں پڑھ ڈالی ہیں، میرے خیال ہے اگر آپ یہ وضاحت نہ کرتے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ غیر صاحب، آج کا ٹاپک اس اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اہل عشاق جو ہیں، اہل عشق، ان کے ہاں جنت کی سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے وہ دو چیزیں ہیں، اور میں کل سے ہی انہی دو چیزوں میں ہی گم رہا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا دو چیزیں، جنت میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا۔ درویش نے کیا کہا، وہاں کون ہوگا؟ وہاں اس نے کہا کہ ایک تو جلوہ خدا ہوگا اور دوسرا دیدار مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے صاحب ایمان کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید، آپ کو روکنا تو نہیں میرا دل چاہ رہا تھا، لیکن ایک بڑی زبردست بات ہے وہ ضرور کریں۔ بسم اللہ بسم یہ جو این میری شمل تھی نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ موت سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا میں تو اس کی منتظر ہوں۔ اللہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ واہ واہ واہ، میں تو تڑپ رہی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات میں نے سنی تو کئی روز تک میرے اوپر نشہ رہا جب یہ پڑھی کہ بھئی وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اب آپ بات جاری رکھیں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، ہاں، اور فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو اصل میں تو صاحب ایمان کی معراج ہی یہی ہے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سورہ مؤمنون سے، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی 7 علامتیں بیان کی۔ آغاز کیا قد افلح المؤمنون، اور اس کا اختتام ہوتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا مومنین کامیابی حاصل کر گئے، فلاح پا گئے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ وہ جنت کے وارث بن گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب یہ ابتدا اور انتہا، بیچ میں 7 علامتیں بیان کی۔ ان 7 علامات میں سے پہلی علامت اور 7ویں علامت اس کو ریپیٹ کیا، ٹھیک، یعنی وہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا جنتیوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے
کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے, خشوع و خضوع ہوتا ہے. اور اسی کو 7ویں نمبر پہ جا کے قرآن نے بدل کے یوں کہا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. فرمایا جنتی وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں, ہمیشگی اختیار کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑی کہ اہل جنت کی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور بنیادی علامت جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے, وہ نماز کا پڑھنا اس کے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ. بیچ میں باقی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی. اب یہ تو ہو گیا حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق, لیکن میں اس کے ساتھ ہی جوڑنا چاہوں گا حقوق العباد کو. حقوق العباد کو حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ آہستہ آہستہ ایک روگ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے, جس کی طرف میں متوجہ کرنے لگا ہوں. آ کر عرض کرتے ہیں آقا ذرا ان کی خواہش دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اردت الجہاد معک, آقا میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ, اور دو چیزیں میرا مقصود ہے, ایک اللہ کی رضا اور دوسرا آخرت کی نجات اور بہتری. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ 4 چیزیں بن گئیں, جہاد, حضور کی معیت, اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. 4 خواہشیں لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً پوچھا احیۃ امک, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ماں کی ہی محبتوں کا ذکر کر رہے تھے, تو میں نے چاہا کہ اسی کے ساتھ اس حدیث کو میں جوڑوں. آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے اس کی حضور جی زندہ ہے. آپ نے فرمایا ارجی الیہا فبرھا, فرمایا تم پلٹ جاؤ, ان کی جا کر خدمت کرو, یہ 4 نعمتیں ان کی خدمت میں تمہیں ملیں گی, ان کی خدمت میں ملیں گی. حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں کہ میری جیسے ہوتا ہے نا آدمی کی ایک تسلی نہیں ہوتی اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی اس کی وہ 4 آرزویں پورا کرنے کا راستہ ملے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پہلے میں رائٹ سائڈ سے آیا تھا, پھر میں لیفٹ سائڈ سے آ گیا حضور کی خدمت میں, اور آ کر عرض کی آقا یہی 4 خواہشیں پھر عرض کی. آقا نے پھر وہی جواب دیا کہ پلٹ جاؤ, اپنی ماں کی خدمت کرو, یہ 4 چیزیں تمہیں وہیں پہ ملیں گی, وہیں پہ ملیں گی. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں بیٹھا, اور یہ ایمان افروز ہے حدیث کا حصہ, کہتے ہیں ثم اتیتہ من امامہ, پھر میں فرنٹ سے کریم آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا, اور میں نے آ کر عرض کی آقا آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, رب کو منانا چاہتا ہوں, آخرت کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہوں, تو میرے لیے کیا راستہ ہے؟ کہتے آقا علیہ السلام نے تیسری بار جملہ بدل دیا. آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے نا؟ عرض کی جی حضور زندہ ہے. فرمایا الزم رجلہا فسم الجنہ, جا اس کے پاؤں کو پکڑ کے چمٹ کے بیٹھ جا, تیری جنت وہیں پہ ہے, تیری جنت وہیں پہ ہے. میں ان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جن کو اللہ نے ماؤں کی نعمت عطا کر رکھی ہے, ان کے لیے تو جنت کا شارٹ کٹ اتنا قریب ہے کہ وہ اپنے ماؤں کے قدموں سے چمٹ کے بیٹھ جائیں, ان کو راضی کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, تو ان کی جنت تو ان کی گود میں ہے. ابھی وہ پہل کریں, اٹھے اور ماں کی خدمت میں جا کے وہاں پہ جا کے کچھ عرض کریں. مجھے حارثہ بن نعمان یاد آ رہے ہیں غیث صاحب, کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی روایت ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کہا تھا کہ عائشہ میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں جنت کی فضاؤں میں میرے حارثہ کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ وہ تو مدینہ کی سرزمین پہ ہے, اس کی تلاوت کی آواز جنت کی فضاؤں میں کیسے گونج رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ ماں کی خدمت کرتا تھا, اس سبب سے اللہ نے اسے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ پڑھتا مدینہ کی سرزمین پہ ہے اور آواز جنت کی فضاؤں میں گونجتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زین العابدین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکریہ غازی صاحب آپ کا. عزیزم جناب پروفیسر صاحب نے گفتگو کو جس انداز میں پیش کیا ہے، میں اسی سے آگے تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں جنتیوں کی علامات. دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، جس میں کمی ہے وہ اپنی کمی کو دور کرے اور ان نشانیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرے. لیکن کیا ہی خوشبخت لوگ ہیں وہ، ان کے اوپر ناز کرنا چاہیے جن کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ سبحان اللہ علی ھذا القیاس، وہ بہت خوشبخت لوگ تھے. قرآن عزیز میں رب العالمین جل وعلا نے حضور کو مخاطب کیا اور فرمایا محبوب آپ فرمائیے اَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے لوگو کیا میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز نہ بتاؤں جو کچھ تمہارے پاس ہے. پھر فرمایا ان سے کہیے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. محبوب ان سے فرمائیے جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ایسے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. سبحان اللہ. اب آگے پھر ان کے علامات بیان فرمائیے کون کون لوگ ہیں. پہلی نشانی فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. سبحان اللہ. وہ لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری بخشش کر، ہمارے گناہوں کو بخش اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین فرما برداری کرنے والے، والمنفقین راہ خدا میں خرچ کرنے والے. اور یہ نشانی جو علامت بیان فرمائی انتہائی خوب، والمستغفرین بالاسحار جو سحری کے اوقات میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سحری کے اوقات میں یہ اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ جو سحری کا وقت ہے اس وقت میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلال الہی کا نور بندے کے قلب پر وارد ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بندہ اپنی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کے جس وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اس دورانیے میں بخشش مانگتا ہے تو یہ اس کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور رب العالمین جل وعلا کے مرتبہ اور شان کا اقرار ہوتا ہے بندے کی طرف سے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر کا. واہ 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 واہ. اس لیے قرآن عزیز نے اس بات کو خاص طور پہ ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت ذکر فرمائی کہ آپ ساری رات قیام فرماتے. کافی قیام کر لینے کے بعد نافع آپ کے غلام تھے، خادم تھے، ان سے فرماتے کہ اے نافع بتاؤ کیا سحر ہو گئی کہ نہیں ابھی؟ تو فرماتے ابھی نہیں ہوئی. تو پھر قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے. جس وقت پھر پوچھتے کچھ دیر کے بعد قیام کر لینے کے بعد کیا سحر ہو گئی؟ وہ کہتے جی ہاں سحر ہو گئی. تو آپ بیٹھ جایا کرتے اور پھر آپ دعا کیا کرتے اپنی بخشش کی. قرآن عزیز نے یہیں پر راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا. اس پر بھی حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ نقل فرمایا. حضرت عبداللہ بن جعفر کے بارے میں. یہ اپنی زمین میں جا رہے تھے کچھ معائنہ کرنے کے لیے، تو وہاں ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا، کام کر رہا تھا، خدمت میں مصروف تھا، نوکری میں. تو آپ اس کو دیکھنے لگے، بیٹھ گئے اس کے پاس، محنت مزدوری کرتے ہوئے اس کو دیکھا. دوپہر کا وقت ہوا، اس کے لیے اس کے مالک نے کھانا دیا. وہ کھانا کھانے کے لیے جس وقت بیٹھا الگ سے تو ایک کتا آ گیا، اس کے پاس بیٹھا، للچائی اور بھوکی نظروں سے جس وقت کتے نے اس کو دیکھا تو اس غلام نے ایک روٹی اس کو ڈالی، پھر دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے جس وقت میں نے اس کا یہ ایثار دیکھا تو میں اس کے پاس آیا اور میں نے آگے کہا ہے غلام کیا تمہیں اس کے علاوہ بھی کھانا دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی دیا جاتا ہے. تو فرمایا پھر تم نے یہ ایثار کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور لگتا یہ تھا کہ یہ کتا ہماری سرزمین کا نہیں تھا، کسی باہر علاقے سے آیا تھا، بھوکا تھا،
اب وہ کھانے کی امید لایا تھا، نہ دیتا تو یہ اس کی توقع کے خلاف تھا، لہذا میں نے اس کو دے دیا۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کے مالک کو تلاش کیا، وہ زمین خریدی، اس غلام کو بھی خرید لیا، اور جو کچھ اس میں مزدوری کا سامان تھا وہ بھی خریدا، اور وہ دے کر کہا، فرمایا تو آزاد ہے، یہ زمین بھی تیری، سامان بھی تیرا، آج کے بعد یہ میری طرف سے تیرے لیے سخاوت ہے۔ اچھا، ایک اس میں یہ بھی ہے کتابوں میں تصوف کی کہ انہوں نے اپنی طرف دیکھا، وہ بڑے سخی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں میری سخاوت کیا ہے، یہ تو مجھ سے بھی بڑھ کے سخی ہے، یعنی 3 کی 3 روٹیاں اس نے کتے کے آگے رکھ دی۔ اچھا، اسی طرح کا صاحبزادہ سے ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، وہ جب کسی سے حدیث پوچھنے گئے تھے بہت دور، تو وہاں دیکھا تو وہ کتے کو انہوں نے اپنی ساری روٹی جو تھی اس محدث نے وہ ڈال دی، انہوں نے کہا اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے، تو یہ آیا تھا اور میں نے اس کو یہ اپنی ساری روٹی دے دی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی کہ جو کسی سے توقع رکھ کے امید رکھ کے آئے اور اس کی امید پوری کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ کتا مجھ سے امید لے کے آیا تھا تو میں نے ساری روٹی اس کو دے دی۔ جی ڈاکٹر مجاہد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتیوں کی خصوصیات۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک تحقیق کے مطابق 117 علامات بتائی گئی ہیں، اچھا، جن میں سے 35 علامات وہ ہیں جن کو اختیار کر کے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، اور 82 کام وہ ہیں جن سے بچ کر انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزیں ہیں علامات کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ کچھ تحریری اور کتابی چیزیں بتا دی گئیں، اور کچھ جو ہیں عملی مجسمے سامنے رکھ دیے گئے، جیسے اشرا مبشرہ کی زوات ہیں، اور اس کے علاوہ 50 اور صحابہ کرام اور صحابیات ہیں جن کو نام لے کر جنتی قرار دے دیا گیا۔ اور علامات کا آیت بھی پڑھیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی، تم بیسٹ پیپل ہو، کس لیے؟ جی، کیا امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اسی لیے یہ بیسٹ ہے، اسی لیے سب سے بہترین امت ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو علامت بتائی گئی ہے 30ویں پارے میں سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے پاک اور مطمئن جان اپنے رب کی طرف لوٹا، اس اعتبار سے کہ تو اسے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور اس کے خاص بندوں میں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جو اہل جنت کی علامت بتا دی وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ نفس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ایک تو نفس امارہ جو بہت زیادہ انسان کو برائی کی طرف حکم دیتا ہے اور لے جاتا ہے، اس کے بعد نفس لوامہ ہے، جب انسان برائی کرتا ہے اور پھر شریعت مطالعہ دیکھتا ہے یا کچھ ایسے عملی نمونے دیکھتا ہے، جی، تو اس پر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو لوامہ کہتے ہیں۔ اور ایک نفس ہے مطمئنہ، جس کی تعریف کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نفس مطمئنہ ہے یعنی اطمینان والا نفس،
وہ یوں ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اسی طرح جس انسان کو ذکر خداوندی میں سکون ملے وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جو اہل جنت کی علامت ہے۔ اور اس وقت تک انسان کو ذکر میں سکون نہیں مل سکتا جب تک وہ تمام صفات رذیلہ سے پاک نہ ہو جائے، اور اس وقت تک وہ تمام صفات رذیلہ سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ میں فنا ہو کر بقا کا درجہ حاصل نہ کر لے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو یہ علامت بتائی گئی، اور ساتھ پھر دو چیزیں ان کو مزید انعام دیے گئے کہ فادخلی فی عبادی۔ اسی مضمون کا ایک شعر سن لو اکبر الہ آبادی کا، کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ تو پھر فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ روحانی سعادت ہے، اور پھر جو جنت کی بشارت دی گئی یہ بدنی سعادت ہے کہ بدن کے راحت کے تمام سامان جنت میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت دے دی گئی کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا، اور اے مطمئن نفس، اور پھر مجھ سے تو راضی اور تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ یہ بھی بہت بڑی بشارت ہے۔ پروفیسر ایک بہت کمال کی، ساری احادیث با کمال لیکن موقع کی مناسبت سے ریلیونٹ جس کو کہیں، کل میں نے پڑھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ 360 خصائل ایسے ہیں اگر کسی میں ایک بھی ہو تو وہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ مجھ میں کوئی ان میں سے ایک ہے 360 میں سے؟ آپ نے کہا 360 کے 360 تمہاری شخصیت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے وصال کا مہینہ بھی ہے، جمادی الثانی، 22 جمادی الاخر، 22 جمادی الاخر جو ہے۔ تو میں اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن صحیح بخاری کی، سارے صحابہ جنتی ہیں، پہلے یہاں سے ابتدا کریں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جنت تو مطلب جو انہیں سعادتیں ملنی ہیں یا مل چکی ہیں، اس کے مقابلے میں جنت تو بہت نیچے درجے کی نعمت رہ جاتی ہے، جنہیں اللہ کی قربتیں، آقا علیہ السلام کی قربتیں دیکھیں نا۔ وہ حضرت ربیعہ کو آقا علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، سلنی اوتے کا، مسند احمد کے لفظ ہے مجھ سے مانگ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت کو دوسرے نمبر پہ رکھا، حضور کی مرافقت کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ یہی حضرت اسماء کیا تھا جن کو کہا تھا کہ آج کا دن ام ہمارا، انہوں نے بھی یہی سبحان اللہ، ایسی تھا بالکل، آپ کے ساتھ میرا سارا خاندان، بالکل ایسے، بالکل۔ اس کے بعد تو پھر کوئی کچھ مصیبت ہی نہیں ہے نا۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کرنے لگا تھا، صحیح بخاری میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام کو جنت میں جانے کی ہی باتیں بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں الگ الگ گیٹس بنے ہوئے ہیں، دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے جائیں گے، انہیں وہاں سے پکارا جائے گا۔ روزہ رکھنے والے باب الریان سے جائیں گے، صدقہ دینے والے باب الصدقہ سے جائیں گے۔ آپ اسی طرح دروازوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے صحابہ کرام کا ادب کیسا تھا کہ وہ اپنی ذات کو مائنس کر کے پیچھے رکھ کے تو ان جنرل سوال پوچھتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر ہر چیز کو جانتے تھے، دلوں کی باتیں جانتے ہیں، بے شک کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، جانتے ہیں، جانتے رہیں گے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل من احد يدعى من تلك الابواب كلها، آقا جی آپ فرما رہے ہیں کہ فلاں کو فلاں دروازے سے، فلاں کو فلاں دروازے سے، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس سے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، ہر دروازے سے پکارا جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ پکارا جائے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے۔ یہاں پر غازی صاحب ہم تھوڑا موضوع کے ساتھ ریلیٹ ہوں تو مجھے وہ انصاری صحابی، اس کی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ جو مسلسل 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنت کی بشارت پاتا رہا۔ میں مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس کہتے ہیں مجلس سجی تھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ،
فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں انٹر ہوگا نا وہ جنتی ہے. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زبان اطہر سے جس کے لیے جو نکل گیا, وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا شعر ہے نا جو حضرت ابو ہریرہ اپنی ہر تقریر میں صحابہ کو سنایا کرتے تھے, وہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتع فقلوبنا اران الہدا بعد العما فقلوبنا بہی موقنات انما قال واقع. سبحان اللہ, سبحان. اس کا ترجمہ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. مطلب صحابہ کہتے ہیں جو حضور کی زبان سے نکل جاتا, صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھنے لگے کہ وہ کون خوش نصیب ہے. اچانک ایک انصاری صحابی جو تھے وہ انٹر ہوئے, دوسرے دن پھر وہی انٹر ہوئے, تیسرے دن پھر وہی انٹر ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں تو ایک آرزو جاگ اٹھی, جوان تھے ینگسٹر, کہ میں جانوں کہ یہ کون سی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز کرتے ہیں کہ 3 دن مسلسل انہی کے لیے بشارت. کہتے ہیں میں نے 3 دن ان کی خدمت میں عرض کر کے گھر میں مہمان رہ کے واچ کیا, کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. کہتے ہیں جب میں 3 دنوں کے بعد جانے لگا تو میں نے ان کو ڈسکلوز کیا کہ آقا علیہ السلام نے 3 دن آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی, وہ کون سی بات ہے, وہ کون سی بات ہے جو آپ کرتے ہیں جس کے سبب آپ اس کے حقدار ٹھہرے. انہوں نے کہا ایسی کوئی خاص بات تو نہیں ہے, لیکن 2 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں, میں بھی یہ ہوں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا پہلی بات, لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا. فرمایا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے, میرا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات جو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا کہ لا احسد علی احد خیرا یجعلہ اللہ او کما قال. فرمایا اللہ کسی کو کوئی بھلائی عطا کرتا ہے نا تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی مجاہد صاحب فردر آگے بتائیں. جی اسی طرح سورۃ المجادلہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ان سے بچا جائے تو آدمی جنت کا حقدار بنتا ہے. ہاں, بچا جانے کے حوالے سے بھی ایک عرض کر دوں کہ جن چیزوں کو جہنم کی اہل جہنم کی علامات قرار دیا گیا, سورۃ الاعراف میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جہنم کی علامات میں سے, کیونکہ ان سے بچیں گے تو ظاہر ہے وہ جنت کی علامات ثابت ہوں گی, اس میں فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جہنم تیار کی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل تو ان کے پاس ہیں, ان سے سمجھتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے. لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کے پاس آنکھیں تو ہیں, ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہیں, سنتے نہیں. اُولَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اُولَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ لوگ ان سے بھی جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور سخت ہیں. جانور جو ہیں وہ بھی اپنے نفع نقصان کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے. جانور بھی چیز سونگ کر کھاتے ہیں, لیکن یہ بغیر سونگے حلال حرام کھا جاتے ہیں. اچھا صاحب وہ ایک سوال رہ گیا, وہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بغیر عبادت کے, مثلا ایک صحابی تھے, انہوں نے بھی کلمہ پڑھا, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں رکھا اور شہید ہو گئے تو وہ جنت میں چلے گئے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو بغیر عبادت کے بھی جنت میں گئے, کیا اب بھی اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بعد میں دیکھا جائے سیدنا عثمان, اب میں ایک جواب دے دوں تو آپ اس کی تصحیح کر دیجئے گا, کیونکہ میرا تو علم آپ لوگوں کے مقابلے میں نہیں ہے, میں تو ایک طالب علم. کہ مثلا ایک نان مسلم ہے,
وہ آتا ہے صدق کے دل سے کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اسی وقت سرور نکل جاتی ہے وہ تو جنتی ہو گیا سبحان اللہ ہے نا جی بالکل ایسے ہی ہے جنت میں داخلے کی جو شرط ہے نا وہ ایمان ہے ایمان ہے عبادت جو ہے وہ اس میں درجے کے حصول کا سبب ہے واہ عبادت کی بنیاد پر درجوں کا فیصلہ ہوگا کہ درجہ کون سا ملے گا لیکن جنت میں جو داخلہ ہے اس کے لیے جو شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس کے تقاضے پورے کرنا سیدنا ابو ہریرہ والی حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جی اگر اس میں کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور عبادت کا اس کو موقع نہیں ملا تو یقیناً وہ قرآنی اصول احادیث کے اصول کے مطابق وہ جنتی ہے ٹھیک ہے اب بھی اس دور میں بھی اور دور صحابہ میں بھی ایسے واقعات دور صحابہ میں تو بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا تھا فرمایا آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کو کوئی نقصان نہیں واہ 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 انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت زیادہ مال دیا تھا ایک جنت کے غزوہ تبوک ہے یا کوئی اور غزوہ تبوک تھا غزوہ تبوک ہی ہے ٹھیک جی اچھا جی جنت میں جانے والے فردر اعمال وہ جو ہے کہ راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا یعنی لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ مجھے معاف کرے میں جیسے لفظ کہنے لگا ہوں جیسے ہوتا ہے نا تلا ہوا ہے وہ ذات پاک چاہتی ہے کہ جنت میں جائے لوگ کہ جی راستے سے جاتے ہوئے تکلیف دہ چیز ہٹا دی اس کا بھی اللہ تعالیٰ جنت ہی دے دیا جس نے کتے کو پانی پلایا اس کو بھی جنت دے دی جس نے بلی کو بھوکا رکھا وہ جہنم چلا گیا تو بعض اعمال چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بھی پیاسوں کو پانی پلا دینا وہ بھی جنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ارشاد ہے حضور کا حدیث پاک ہے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا اے لوگو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات ہی کرنا ہو اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اب ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں فرمایا رحمت الہی بہانہ می جویت اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے مل جائے تو رب العالمین جل وعلا اس کی بخشش فرما دیتا ہے بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں قرآن عزیز نے ایک علامت جو بیان فرمائی بڑی خوبصورت وہ یہ کہ فرمایا جس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہوگی نا اس وقت اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہیں گی قرآن کی تلاوت سن کے ان کی آنکھیں بہیں گی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا اے عبداللہ قرآن سناؤ عرض کہ یا رسول اللہ آپ پر اترتا ہے آپ کو سناؤں فرمایا ہاں آج میں تم سے سننا چاہتا ہوں عرض کہ یا رسول اللہ کہاں سے سناؤ سورۃ النساء سناؤ سورۃ النساء کی تلاوت کی حتیٰ کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا فرمایا محبوب وہ منظر کیسا ہوگا جب اللہ پوری کائنات کے لوگوں پر انہی امتوں میں سے گواہ لائے گا پھر ہر امت پر ان کا نبی گواہ ہوگا پھر ساری کائنات پر بطور گواہ آپ کی ذات کو پیش کرے گا وہ منظر کیسا ہوگا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے یہ آیت تلاوت کی تو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہیں اور حضور فرما رہے ہیں بس عبداللہ اتنا کافی ہے اللہ اب یہ جنتیوں کی نشانی ہے قرآن سننا قرآن پڑھنا پھر پڑھے ہوئے پر سنے ہوئے پر عمل کرنا یہ رقت قلبی کی دلیل ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بے شمار اس طرح کی قرآن عزیز نے اور بھی مقامات پہ ان چیزوں کو ذکر فرمایا تذکرہ فرمایا جیسے عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے یعنی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم قلب کو 3 جگہ پہ تلاش کرو سبحان اللہ جہاں قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہو ذاکرین کی محفل ہو اور جب تم اللہ کے ساتھ 1 to 1 ہو یہ 3 جگہوں پہ تم قلب حقیقی تلاش کرو سبحان اللہ جی بہت شکریہ نوری صاحب آپ کا بھی صاحبزادہ صاحب آپ کا شکریہ ڈاکٹر مجاہد کتاب الشفا سے بانجھ پن کا روحانی علاج ہے جو عورت بانجھ پن کا شکار ہو تو وہ مسلسل 7 روزے رکھے اور افطاری کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا مصور ہو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے انشاءاللہ نیک اور عاد سے مالا مال ہو جائے گی سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم